یا دنیا میں مشہور ہونے کے لیے لوگ فیمس ہونے کے لیے کیا کچھ جتن کرتے ہیں۔ ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا نے مشہوری کے بھوکے لوگوں کے بدن سے کپڑے اتروا دیے، غیرت کے جنازے شریف خاندانوں کی عورتوں کے نکلوا دیے، صرف چند ویوز، چند لائکس اور شہرت کے بھوکے لوگوں نے اپنے دین، ایمان، حمیت اور غیرت کو طلاق دے دی۔ بڑے بڑے شریف خاندانوں کی بچیاں ٹک ٹاک پر بیٹھی ہوئی، اور وہ مناظر جو سر عام فلموں میں نہیں فلمائے جا سکتے، وہ ڈائیلاگ جو فلموں میں اگر آ جائیں تو اسے سنسر کر دیا جاتا ہے، وہ بھی شہرت کی بھوکی بچیاں بیٹھ کر ٹک ٹاک پہ کر رہی ہیں۔ تو سب کچھ فیم نہیں ہوتا، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ انسان اللہ کو پانے کی جد و جہد کرنے والا بن جائے، اللہ دنیا میں بھی مشہور کر دیتا ہے، آخرت میں بھی مشہور کر دیتا ہے۔ آپ کو صرف شہرت ہی چاہیے تو کہ شیطان کم مشہور ہے، آپ شیطان سے زیادہ فیمس ہو سکتی ہیں؟ کوئی شیطان سے بھی زیادہ فیمس اور مشہور ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، اب ساری دنیا اس کو لعنت ملامت کرنے لگی، اس گلی میں اس کی بدنامی کے تذکرے، اس ہوٹل پر اس کی بدنامی کی باتیں، ہر جگہ چوک چراہا گلی تھڑا ہر جگہ ہوئی، فلاں کے بیٹے نے مسجد میں پیشاب کر دیا، اس کو کسی نے کہا اے بندہ خدا شرم کرو، ساری جگہ تمہارے اوپر لعنت ملامت ہو رہی ہے، تم بدنام ہو گئے ہو۔ اس نے کہا بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ بدنام ہو گیا ہوں تو نام بھی تو بن گیا نا، فیم بھی تو مل گیا، مشہور بھی تو ہو گیا ہوں۔ تو آج کل ٹک ٹاکرز مسلمان بچوں اور بچیوں نے فیم حاصل کرنے کے لیے اسلام کی غیرت اور حمیت کے جنازے نکال دیے۔ تف ہے ان مسلمان والدین پر کہ جن کو معلوم ہے کہ بے حیائی کی اس دلدل میں ہماری بیٹی اتر چکی ہے، لیکن پھر بھی اس کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں۔ کل کو یہ انہی اپنی حدود کو پامال کرتی ہوئی جب کسی شدید آزمائش کا ذریعہ بنے گی، جب کسی گلی کوچے میں اس کی سڑتی ہوئی لاش ملے گی، جب کوئی درندہ اس کی عزت کو بھگوڑے گا، پھر والدین سر پہ بازو رکھ کے روئیں گے، ماتم کریں گے، ہائے پاکستان میں کیا زمانہ آ گیا، ہماری شریف بچی پر حملہ کر دیا گیا، اس کی عزت لوٹ لی گئی، اسے جان سے مار دیا گیا، درندگی کا مظاہرہ کیا گیا۔ بے شک ایسا ہی ہوا، لیکن اس کا ذریعہ اور سبب بھی آپ ہی بنے۔ ڈوبی ہیں انگلیاں جو میر خود اپنے لہو میں، یہ کانچ کے ٹکڑوں کو اٹھانے کی سزا ہے۔ اگر آج کسی چوک چراہے اور پارک کی تاریک مقام پر آپ کی بیٹی کی بے گور و کفن لاش پڑی ہے، اگر آج یوٹیوب اور دوسرے سوشل میڈیا چینلز کے اوپر آپ کی بیٹی کی نازیبا ویڈیوز چل رہی ہیں، تو اس میں آپ بھی برابر کے حصے دار ہیں۔ کوئی کانچ کے ٹکڑے اٹھائے اور پھر کہے کہ میرے ہاتھ زخمی کیوں ہوئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کانچ کے ٹکڑوں کو اٹھانے کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غیرت حمیت نصیب فرمائے۔ قرآن کریم نے تو ایمان والی عورتوں کی دو نشانیاں بتائی ہیں، محسنات، الغافلات۔ محسنات کا مطلب اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی، اور جو مینار پاکستان پر گلی کوچوں میں، چوکوں چراہوں میں اور نوجوانوں کے بھڑکتے جذبات والے مجمع میں جا کر ٹک ٹاک اور بیہودہ گفتگو کریں اور پھر وہ روئیں کہ ہماری عزت و آبرو محفوظ نہ رہی۔ اس لیے قصوروار والدین ہیں کہ جنہوں نے اپنی بچیوں پر اتنا اندھا اعتبار کیا اور ان کے لیے راستے کھولے۔ برادران ذی وقار، سامعین محترم اور لائق عزت تکریم میری ماں اور بہنوں، جیسے انسان کا ظاہری جسم بیماریوں کا اور خامیوں کا شکار ہوتا ہے، ایسے ہی انسان کا باطنی جسم یعنی اس کی روح بھی بیماریوں اور خامیوں کا شکار ہوتی ہے۔ سفید کپڑے پر لگا ہوا داغ انتہائی دھبا بدنما نظر آتا ہے، اسی طرح جن کی روح بیدار ہو ان کو روح پر لگا ہوا دھبا بھی انتہائی بدنما لگتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اور گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ سارا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کے سیاہ نقطوں کو ختم کرتا
چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان کا دل دودھ سے بھی زیادہ چمکنے اور صاف نظر آنے لگتا ہے۔ تو ہمیں چونکہ دل جسم کے اندر ہے، اس کے اوپر لگے ہوئے دھبے اور کالے گناہ کے داغ نظر نہیں آتے، لیکن بطور مسلمان ہمیں ایمان تو رکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، لہذا وہ لگتا ہے۔ اب دل کی سیاہی گناہوں کے بڑھنے سے بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ قرآن کے الفاظ کے مطابق کلا بل رانا علی قلوبہم، کہ پھر انسان کے دلوں پر ایسا میل چڑھ جاتا ہے، ایسی سیاہی اس کے دل کو گھیر لیتی ہے کہ کوئی حق بات اس کی طبیعت قبول کرتی نہیں ہے، اور کسی گناہ سے اپنے آپ کو بچانا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری، وہ بیماری جو دل کو سیاہ کرنے والی ہے، وہ ہے کسی مسلمان کو گھٹیا سمجھنا، حقیر سمجھنا۔ آخر ہمیں کس نے حق دیا ہے کہ ہم کسی مسلمان کو حقیر سمجھنے والے بنے اور اس کو اپنی ذات سے کم تر سمجھنے والے بنے؟ تین طرح کے حالات ہیں انسان کے، یا تو انسان کسی کو اپنے برابر سمجھے، اس کی گنجائش ہے، یہ جائز ہے کہ آپ دوسروں کے برابر اپنے آپ کو سمجھیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ دوسروں سے ہر حال میں اپنے آپ کو کم تر خیال کریں، اور تیسری صورت یہ ہے کہ دوسروں کو اپنے سے حقیر اور گھٹیا سمجھیں۔ تو اپنے آپ کو دوسروں کے برابر سمجھنا بھی جائز ہے، اور اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھنا انتہا درجے کی تواضع ہے، اور حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کی رضا کے لیے تواضع اور عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ انسان دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھنے لگے، اور حقیر بھی کن بنیادوں پہ سمجھنا؟ شکل و صورت کی وجہ سے، اور حسب اور نسب اور خاندان کی وجہ سے، اور مال و منال کی وجہ سے، قد اور کاٹ کی وجہ سے۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی انسان کے اپنے اختیار میں نہیں۔ کسی کو اس لیے حقیر سمجھنا کہ اس کا رنگ کالا ہے، تو کیا کوئی انسان اپنا رنگ گورا یا کالا خود انتخاب کرتا ہے، یا اللہ پیدا ہونے سے پہلے بندے کا رنگ طے کر دیتے ہیں؟ اسی طرح کس قوم اور قبیلے میں پیدا ہوگا یہ بھی انسان کا اپنا اختیار نہیں ہوتا، بلکہ اللہ جس قوم اور قبیلے میں جس کو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ لہذا قومیت کی بنیاد پر فخر کرنا کہ میں سید خاندان سے ہوں، میں چودھری خاندان سے ہوں، میں رو خاندان سے ہوں، اور میں خود خان ہوں، یہ باعث فخر نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا انما جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، کہ قومیں اور قبیلے تو تمہارے تعارف اور پہچان کے لیے بنائے ہیں، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے عزت دار وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اس لیے قومیت کی بنیاد پر کسی کو حقیر سمجھنا شرعاً بالکل اس کی گنجائش نہیں ہے، اور پیشے کے اعتبار سے کسی کو حقیر جاننا تو اور گھٹیا طرز عمل ہے۔ جوتے سینے والے کو لوگ موچی کہتے ہیں، حالانکہ خاندان اس کا اور بھی ہو تب بھی لوگ اسے موچی کہتے ہیں۔ گھڑے بنانے والے اور مٹی کے برتن بنانے والوں کو لوگ کمہار کہتے ہیں، چاہے ان کا خاندان کوئی اور ہو، ذات اور کاسٹ کوئی اور ہو، تب بھی انہیں لوگ کمہار کہتے ہیں۔ حجامت بنانے والے کا پیشہ حجامت ہے، ذات اس کی اور ہے، خاندان اس کا اور ہے، قبیلہ اور ہے، لیکن اس کو لوگ نائی نائی کہہ کر حقارت سے پکارتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے کب سے یہ سمجھا کہ قومیت فخر کی بنیاد ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں 1,24,000 صحابہ کرام کو مخاطب کر کے یہ پیغام دیا تھا کہ خبردار کان کھول کر سن لو، لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی ولا احمر علی اسود ولا اسود علی احمر، کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو سرخ پر کسی طور بھی فضیلت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی، سوائے تقوی کے۔ تو قرآن بھی کہہ رہا ہے عزت کا معیار تقوی ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی کہہ رہا ہے عزت کا معیار تقویٰ ہے، تو ہم نے عزت اور ذلت کا معیار قومیت بنا لی، اور رنگ اور روپ کو بنا لیا، قد اور کاٹ کو بنا لیا۔ کون چھوٹا قد چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں پسند کرتا، لیکن چھوٹا قد اللہ بناتا ہے۔ کالا رنگ، سانولا رنگ کون پسند کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو رنگ بھی انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ طے کر دیتا ہے۔ جس کالے رنگ کو دنیا حقیر سمجھتی ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ فتح ہوتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلال چڑھ جاؤ خانہ کعبہ کی چھت پر اور وہاں اذان دو، اس پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کی صدا لگاؤ۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اور اذان کی صدا لگاتے ہیں تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں، اور حیران ہو کر جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو آج ایک حبشی کالے رنگ کا غلام اتنا بلند ہو گیا، شکر ہے ہمارے والدین نے یہ منظر نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ عزت دلوا کر کالے رنگ کے حبشی کو قیامت تک آنے والوں کے لیے بتا دیا کہ اللہ کے نزدیک رنگ اور روپ کی اہمیت نہیں ہے بلکہ انسان کے اعمال کی اہمیت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تمہاری شکلوں، صورتوں اور مالوں کی طرف نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے اعمال کی طرف دیکھتے ہیں، اور تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں کہ ان دلوں کے اندر نیت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رنگ و روپ کو، قوم اور قبیلے کو، خاندان اور حسب نسب کو معیار عزت نہیں بنایا، ہم نے اسے معیار عزت بنا لی۔ کہ جی ہم تو اپنے خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے، کیا شریعت نے منع کیا تمہیں؟ یہ خود ساختہ اصول کہاں سے آپ اٹھا کے لائے؟ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اگر تمہارے پاس ایسا رشتہ آئے ممن ترضون خلقہ ودینہ، کہ جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو تو وہ تم رشتہ کر دو، ورنہ زمین میں فساد پھیل جائے۔ تو ہم نے خود ساختہ معیار بنائے عزت اور ذلت کے، اور اس کی بنیاد پر لوگوں کو ہم نے حقیر سمجھنا شروع کر دیا۔ بھئی یہ گھٹیا خاندان سے ہے لہذا حقیر، اس کو سمجھنا جائز ہے۔ یہ کالے رنگ والا ہے لہذا اس کو حقیر سمجھنا جائز ہے، اور یہ غریب ہے لہذا اس کو حقیر سمجھنا جائز ہے۔ آپ امیر اپنی چاہت سے ہو گئے، اپنی محنت سے ہو گئے۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ امیر اپنی چاہت اور محنت سے بنے ہیں تو پھر یہ صاف صاف قارون والی سوچ ہے۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ قارون کی بھی یہی سوچ تھی کہ یہ مال میں نے اپنی محنت سے اکٹھا کیا ہے، حالانکہ مال تو عطا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ مال انسان کی اپنی اختیار اور محنت سے آتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر مال عقل اور علم کی بنیاد پر ملتا تو سارے غریب بھوکے مر جاتے۔ ایک شاعر کہتا ہے مقام شکر ہے صوفی کہ خدا کے ہاتھ میں ہے روزی، یہ حق بھی انسان کو دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ تو شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزی روٹی کا حق کس کے ہاتھ میں رکھا ہے؟ اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اگر انسانوں کے ہاتھ میں رکھا ہوتا تو لوگ کہتے نہیں ہم نے تو فلاں قوم والوں کو رشتہ نہیں دینا، رزق کہاں سے دیں، اور ہم اپنے فلاں رشتہ دار کو تو کسی طور بھی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ہاتھ میں رزق کی تقسیم نہیں رکھی بلکہ کس کے ہاتھ میں رکھی؟ اپنے ہاتھ میں رکھی۔ سو اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کے لیے مہربان ہے کہ قومیت کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر کسی کو حقیر سمجھنا جائز نہیں۔ اچھا، ایک اور حقارت کا انداز بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی آدمی گناہ گار تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت عطا فرمائی اور وہ نیکی کے راستے پہ چلنے لگ گیا۔ کوئی داڑھی کٹواتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے کسی عالم دین کا بیان سن کر اس کو ہدایت عطا فرمائی اور اس نے سنت رسول چہرے پہ سجا لی۔ کوئی آدمی پہلے سود کھاتا تھا، پھر اس نے اپنے آپ کو سود سے نکال لیا اور جن جن لوگوں سے سود لینا تھا وہ بھی سب معاف کر دیا۔ کوئی آدمی پہلے شراب پیتا تھا اور پھر اس نے پوری عمر بھر کے لیے شراب سے توبہ کر لی۔ کوئی آدمی گناہوں کی محفلوں میں جانا اپنے لیے فرض خیال کرتا تھا، پھر اللہ کا سایہ رحمت اس پہ دراز ہوا اور اس آدمی نے اپنے آپ کو نیکی کے راستے پہ گامزن کر کے برائی سے بچا لیا۔ ایسے لوگ پھر حج کرنے بھی جاتے، تو لوگ انہیں کہتے ہیں کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، نعوذ باللہ۔ کیا مطلب؟ گناہ گار ہو تو وہ گناہ سے توبہ کر کے بھی حج پہ نہیں جا سکتا۔ اسی طرح مرزا غالب شاعر ہے، اس نے کہا ہے کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ یعنی تم گناہ گار ہو، تم کعبے کس منہ سے جاؤ گے؟ تو ہمارے ایک اللہ والے ہیں حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے اس شعر کی اصلاح کر کے، فرماتے تھے کہ کعبے اسی منہ سے جاؤں گا، کعبے
اسی منہ سے میں جاؤں گا اور رو رو کے اپنے رب کو مناؤں گا۔ کیا مطلب؟ بندے نے توبہ کرنی ہو تو منہ بدل لے، اور منہ بدلنا انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ کیا کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ بھائی اسی منہ سے جائیں گے اور رو رو کے اپنے رب کو منائیں گے۔ تو ایک بندہ نیکی کی طرف کنورٹ ہو گیا اور تبدیل ہو گیا تو تم اپنے اندر رافضی مزاج پیدا کرتے ہو۔ رافضیت کیا ہے؟ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی وہ خطائیں اور ان سے سرزد ہونے والی وہ بشری کمیاں جو اسلام لانے سے پہلے کی تھی، ان کو اٹھا کر صحابہ کرام پر گند اچھالتے۔ تو یہ وہی ہو گیا کہ ماضی کے گناہوں کو انسان کے کھاتے لگا کر اس کی برائی کرنا، یہ رافضیت ہے۔ تو کیا ہم نے یہ دین سیکھا ہے کہ گناہگار مسلمان گناہ کر لے تو پھر ہم اس کو ساری زندگی تانے دیتے رہیں گے؟ حالانکہ اسلام میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام قبول کرنے سے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی حدیث کا اگلا جملہ ہے وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت بھی انسان کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیتی۔ اسی حدیث کا جملہ ہے إِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، کہ حج بھی اپنے سے پہلے سارے گناہ معاف کروا دیتی۔ تو کتنے شریعت میں احکامات ایسے ہیں، عمل ایسے ہیں کہ جن کو کرنے کی برکت سے انسان کے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر ان گناہوں کا تانا دینا مسلمان کو، تو اس پر ایک حدیث پیغمبر یاد آئی، وہ سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے مسلمان کو تانا دیا اس گناہ سے جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، اس کا عار دلایا، اس کا تانا دیا، تو مرنے سے پہلے اللہ اس کو اس گناہ میں مبتلا کرے گا۔ اور اس کے ایک دو نہیں، سینکڑوں واقعات ہیں۔ تو اس لیے ایسے مسلمان کہ جو دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھ کر ان کی سابقہ زندگی کو ہدف تنقید بناتے ہوئے ان کی موجودہ نیک زندگی کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ ساری دنیا کو سود کھلا کھلا کے اب تم توبہ کر رہے ہو، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ ساری زندگی سود والی لعنت میں مبتلا رہتا؟ گویا تمہاری چاہت تو یہ ہے۔ تو اس لیے اسلام نے ہمیں یہ سبق سکھایا کہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے، اور اس کی بڑی سخت پکڑ آتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بنی اسرائیل کا عابد تھا، عبادت گزار تھا، وہ جا رہا تھا کہ اس کے پیچھے پیچھے گناہگار آدمی چلنے لگا۔ ایک جگہ عابد بیٹھا تو گناہگار بھی وہاں بیٹھ گیا کہ میں اس اللہ والے کے پاس بیٹھ کر جو اللہ کی رحمت اس پر اترے گی میرے اوپر بھی اتر جائے گی۔ اللہ کی شان کے گناہگار کے دل میں تو عابد کی عظمت ہے، اور عابد کے دل میں گناہگار کی نفرت ہے، اور وہ کہہ رہا ہے یہ گناہگار میرے قریب بیٹھ گیا، یہ مجھے بھی بدنام کرے گا، اور وہ اس کو کہتا ہے اٹھ جا یہاں سے۔ تو اللہ نے وقت کے پیغمبر کو وحی بھیجی کہ دونوں کو کہو تمہاری نئی کاپی شروع ہو گئی۔ پہلے اعمال سارے ختم ہو گئے، گناہگار کے گناہ سارے ختم ہو گئے، نئی کاپی شروع ہو گئی، اور عبادت گزار کی ساری عبادت حقارت کے ایک بول سے ختم ہو گئی، اب وہ بھی اپنے عمل نئے سرے سے شروع کرے۔ تو حقارت کے ایک بول نے عمر بھر کے اعمال برباد کر دی۔ اور بعض اوقات یہ حقارت اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایمان سے بھی انسان کو محروم کر دیتا ہے۔ درجہ ثانیہ میں جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے بزرگ دارالعلوم کبیر والا کے شیخ الحدیث صدر مفتی شیخ المشائخ حضرت مولانا مفتی عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بارہا اپنے بیانات میں سناتے تھے۔ بہت لمبا واقعہ ہے، پھر کسی دن موقع ہوا تو آپ کو تفصیل سے سنائیں گے۔ اس وقت مختصراً عرض کرتے ہیں کہ ابو عبداللہ قدلسی نام کے ایک بزرگ تھے اور حافظ الحدیث تھے، ہزاروں حدیثیں انہیں زبانی یاد تھی، عالم تھے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے کافروں کو دیکھا کہ وہ اپنے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو انہوں نے انتہائی حقارت کے ساتھ ان کو دیکھا، اپنے دل میں ان کی حقارت بٹھائی کہ یہ بتوں کو پوج رہے ہیں۔ اللہ کو یہ بات ناگوار لگی، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ تھوڑا آگے بڑھے تو انہی کافروں میں سے کسی ایک کی لڑکی پر ان کی نظر پڑی اور اس کے حسن و جمال پر وہ فریفتہ ہو گئے۔ اس لڑکی کے پاس پہنچے کہ مجھے
بقیہ زندگی آپ کے ساتھ گزارنی ہے۔ اس نے کہا میرے ابو سے بات کرو، مختصر واقعہ بتا رہا ہوں۔ وہ اپنے والد کے اس کے والد لڑکی کے والد کے پاس پہنچے اور بتایا کہ جی میں تو دل دے بیٹھا ہوں اور مجھے اب زندگی دینی ہے۔ انہوں نے کہا دو شرطیں ہیں، نمبر ایک اسلام چھوڑ کر عیسائیت قبول کرنی پڑے گی، نمبر دو یہ ہے کہ تمہیں ہمارے خنزیر چرانے ہوں گے۔ اب ایک اللہ والے کے لیے، مسلمان کے لیے کتنی خطرناک ترین شرطیں ہیں، ایمان سے محروم۔ لیکن عشق کا بھوت ایسا بھوت ہے کہ جو سر پہ سوار ہو جائے تو آسانی سے اترتا نہیں ہے، یہاں تک کہ ایمان تک سے محروم کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو انہوں نے ان دونوں شرطوں کو قبول کر لیا، کہا جی میں اسلام چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہوں اور تمہارے خنزیر چرانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ استغفر اللہ۔ اس پر ان کے ساتھ اس وقت بہت بڑا قافلہ جا رہا تھا کہ وہ خود بہت بڑے اللہ والے تھے، اور انہوں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن عشق کا بھوت سمجھانے سے بھی سمجھ میں نہیں آتا اور آسانی سے نہیں نکلتا۔ سو سمجھانے والے لاجواب اور مایوس ہو کر چلے گئے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عرصے بعد تشریف لائے، دیکھا جنگل میں خنزیر چرا رہے ہیں حضرت ابو عبداللہ مدلسی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے آ کر سلام کیا، کہا مجھے پہچانا؟ کہا ہاں تم شبلی ہو؟ کہا جی میں شبلی ہوں۔ کہا حضرت کہاں اللہ اللہ آپ کرواتے تھے، کہاں آپ علم کے موتی بیٹھ کر تقسیم کرتے تھے، اور کہاں آپ یہاں خنزیر جنگل میں چرا رہے ہیں ایک لڑکی کی خاطر؟ اس نے کہا مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تو حضرت شبلی نے پوچھا ابو عبداللہ مدلسی سے کہ آپ کو کوئی قرآن پاک کی آیت بھی یاد ہے کہ آپ تو قرآن کے حافظ تھے؟ ان کا صرف قرآن کی ایک آیت یاد ہے کہ اس سے بڑا گمراہ انسان کون ہو سکتا ہے جو اپنے دین کو بدل دے۔ کہا کو اللہ کے نبی کی حدیث بھی یاد ہے؟ تم تو ہزاروں حدیثوں کے حافظ تھے۔ کہا حضور علیہ السلام کی ایک حدیث یاد ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل دے اسے قتل کر دو۔ بس ایک آیت اور ایک حدیث یاد رہ گئی، عشق نے سب کچھ بھلا دیا۔ اس کے بعد حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس بیٹھے، سمجھاتے رہے اور ان کے پاس ہی ٹھہر گئے۔ وہ چلے جاتے خنزیر لے کر اور یہ جنگل میں رہتے، اور وہ روزانہ جنگل میں خنزیر چرانے آتے، اور حضرت شبلی ان کو سمجھاتے رہتے، جو پتھر پہ پڑے پانی متصل تو بے شبو گھس جائے پتھر کی سل۔ پتھر کے اوپر بھی پانی پڑتا رہے تو اس میں بھی ایک دن سوراخ ہو جاتا ہے۔ وہ تو آخر مسلمان تھے، حضرت شبلی کے بار بار سمجھانے کی وجہ سے آخر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت دوبارہ عطا فرما دی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اور خود فرماتے تھے کہ میں نے کافر کو حقیر سمجھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سزا دی۔ کافر بھی وہ جو بتوں کو پوج رہا ہے، تو بتوں کو پوجا کرنے والے کافروں کو حقیر سمجھنے پر اگر انسان اللہ کی ایمان کی دولت سے محروم ہو سکتا ہے تو بتائیے مسلمان کو حقیر سمجھنے پر انسان کتنی بڑی دولت سے محروم ہو۔ ایک مرتبہ جبرائیل امین نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے تو وہاں سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، تو جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن کیا تم بھی ابو ذر غفاری کو جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آسمان والے زمین والوں سے زیادہ ان کو جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل حضرت ابو ذر غفاری اتنے زیادہ آسمان والوں میں مشہور کس عمل کی وجہ سے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک تو یہ اپنے آپ کو معمولی آدمی سمجھتے ہیں، اور دوسرا یہ کسی کو حقیر نہیں سمجھتے۔ تو کسی کو حقیر نہ سمجھنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کے تذکرے اللہ آسمان کے فرشتوں میں بھی کر دیتا ہے، آسمان کے فرشتوں میں بھی اس کی مشہوریاں ہونے لگتی ہیں۔ یا دنیا میں مشہور ہونے کے لیے لوگ فیمس ہونے کے لیے کیا کچھ جتن کرتے ہیں۔ ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا نے مشہوری کے بھوکے لوگوں کے بدن سے کپڑے اتروا دیے، غیرت کے جنازے شریف خاندانوں کی عورتوں کے نکلوا دیے، صرف چند ویوز، چند لائکس اور شہرت کے بھوکے لوگوں نے اپنے دین، ایمان، حمیت اور غیرت کو طلاق دے دی۔ بڑے بڑے شریف خاندانوں کی بچیاں ٹک ٹاک پر بیٹھی ہوئی، اور وہ مناظر
جو سر عام فلموں میں نہیں فلمائے جا سکتے، وہ ڈائیلاگ جو فلموں میں اگر آ جائیں تو اسے سنسر کر دیا جاتا ہے، وہ بھی شہرت کی بھوکی بچیاں بیٹھ کر ٹک ٹاک پہ کر رہی ہیں۔ تو سب کچھ فیم نہیں ہوتا، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ انسان اللہ کو پانے کی جد و جہد کرنے والا بن جائے، اللہ دنیا میں بھی مشہور کر دیتا ہے، آخرت میں بھی مشہور کر دیتا ہے۔ آپ کو صرف شہرت ہی چاہیے تو کہ شیطان کم مشہور ہے، آپ شیطان سے زیادہ فیمس ہو سکتی ہیں؟ کوئی شیطان سے بھی زیادہ فیمس اور مشہور ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، اب ساری دنیا اس کو لعنت ملامت کرنے لگی، اس گلی میں اس کی بدنامی کے تذکرے، اس ہوٹل پر اس کی بدنامی کی باتیں، ہر جگہ چوک چراہا گلی تھڑا ہر جگہ ہوئی، فلاں کے بیٹے نے مسجد میں پیشاب کر دیا، اس کو کسی نے کہا ہے بندہ خدا شرم کرو، ساری جگہ تمہارے اوپر لعنت ملامت ہو رہی ہے، تم بدنام ہو گئے ہو۔ اس نے کہا بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، بدنام ہو گیا ہوں تو نام بھی تو بن گیا نا، فیم بھی تو مل گیا، مشہور بھی تو ہو گیا ہوں۔ تو آج کل ٹک ٹاکرز مسلمان بچوں اور بچیوں نے فیم حاصل کرنے کے لیے اسلام کی غیرت اور حمیت کے جنازے نکال دیے ہیں۔ تف ہے ان مسلمان والدین پر کہ جن کو معلوم ہے کہ بے حیائی کی اس دلدل میں ہماری بیٹی اتر چکی ہے، لیکن پھر بھی اس کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں۔ کل کو یہ انہی اپنی حدود کو پامال کرتی ہوئی جب کسی شدید آزمائش کا ذریعہ بنے گی، جب کسی گلی کوچے میں اس کی سڑتی ہوئی لاش ملے گی، جب کوئی درندہ اس کی عزت کو بھگوڑے گا، پھر والدین سر پہ بازو رکھ کے روئیں گے، ماتم کریں گے، ہائے پاکستان میں کیا زمانہ آ گیا، ہماری شریف بچی پر حملہ کر دیا گیا، اس کی عزت لوٹ لی گئی، اسے جان سے مار دیا گیا، درندگی کا مظاہرہ کیا گیا۔ بے شک ایسا ہی ہوا، لیکن اس کا ذریعہ اور سبب بھی آپ ہی بنے۔ ڈوبی ہیں انگلیاں جو میر خود اپنے لہو میں، یہ کانچ کے ٹکڑوں کو اٹھانے کی سزا ہے۔ اگر آج کسی چوک چراہے اور پارک کی تاریک مقام پر آپ کی بیٹی کی بے گور و کفن لاش پڑی ہے، اگر آج یوٹیوب اور دوسرے سوشل میڈیا چینلز کے اوپر آپ کی بیٹی کی نازیبا ویڈیوز چل رہی ہیں، تو اس میں آپ بھی برابر کے حصے دار ہیں۔ کوئی کانچ کے ٹکڑے اٹھائے اور پھر کہے کہ میرے ہاتھ زخمی کیوں ہوئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کانچ کے ٹکڑوں کو اٹھانے کی سزا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غیرت حمیت نصیب فرمائے۔ قرآن کریم نے تو ایمان والی عورتوں کی دو نشانیاں بتائی ہیں، محسنات، الغافلات۔ محسنات کا مطلب اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی، اور جو مینار پاکستان پر گلی کوچوں میں، چوکوں چراہوں میں اور نوجوانوں کے بھڑکتے جذبات والے مجمع میں جا کر ٹک ٹاک اور بیہودہ گفتگو کریں اور پھر وہ روئیں کہ ہماری عزت و آبرو محفوظ نہ رہی۔ اس لیے قصوروار والدین ہیں کہ جنہوں نے اپنی بچیوں پر اتنا اندھا اعتبار کیا اور ان کے لیے راستے کھولے۔ تو میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم کسی مسلمان کو حقیر سمجھنے والے نہ بنیں۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ ہر فخر کرنے والے، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ مختال کہتے ہیں جو اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر دیکھنے کے لیے تیار نہ ہو، اور فخور کہتے ہیں اس آدمی کو جو دوسروں کو حقیر سمجھتا ہو، اور دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ سے پوچھا کہ اصل تکبر کیا ہے، تو آپ نے بتایا الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ تکبر کی آپ نے دو نشانیاں بتائی کہ حق بات کو پس پش ڈال دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کا سلسلہ نسب تو شیطان اور ابلیس سے جا ملا۔ دنیا میں پہلا، اللہ کی مخلوق میں پہلا تکبر کرنے والا کون تھا؟ قرآن کہتا ہے شیطان۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، سجدے سے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے بن گیا۔ فارسی کا ایک شعر ہے، تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، کہ تکبر نے شیطان کو ذلیل و رسوا کر دیا اور قیامت تک اس کو ذلت اور رسوائی کے قید خانے میں گرفتار کروا دیا۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کی تکبر سے حفاظت فرمائے۔ کہتے ہیں کہ خراسان کا ایک بادشاہ تھا، وہ سونے لگا تو تھوڑا بڑا تھکا ماندہ کہیں سے شکار کر کھیل کے آیا، اور اب وہ آرام کرنا چاہتا تھا۔ ایک غلام دست بستہ باغ کھڑا ہوا تھا، بادشاہ سونا چاہ رہا ہے اور ایک مکھی آ کر اس کو تنگ کر رہی ہے، بار بار وہ مکھی آ کے بیٹھتی ہے، اسے زور سے جب اڑاتا ہے، اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی نیند کھل جاتی، پھر تھوڑی سی نیند آنے لگتی ہے، پھر مکھی آتی ہے اور تنگ کرتی ہے، وہ پھر اس کو ہٹاتا ہے تو اس کی پھر آنکھ کھل جاتی۔ تو اس کا غلام جو قریب ہاتھ جوڑ کے کھڑا تھا کہ بادشاہ کو کوئی خدمت ہو تو وہ میں کروں، بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ اللہ تعالیٰ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ مجھے اتنا تنگ کر رہی ہے، مکھی کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا بڑا خوبصورت، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ اس نے کہا اللہ نے مکھی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ بادشاہ تکبر میں آ کر خدائی کا دعویٰ کرنے والے نہ بن جائے۔ اے مکھی کو اللہ نے بادشاہوں کے تکبر توڑنے کے لیے پیدا کیا۔ نمرود کا تکبر اللہ نے ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے توڑا۔ لنگڑا مچھر اس کی ناک میں گھس گیا، پر آپ کے علم میں ہے یہ نہیں، اس کے ناک میں گھس گیا، اور جب تک اس کے سر پر جوتے نہیں مار لیے جاتے تھے، 1000 جوتا اس کے سر پہ پڑتا تھا، تب جا کر اس کو سکون آتا تھا۔ 8000 سال اس کی حکومت رہی، 4000 سال اس نے حکومت کی، پھر اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، تکبر کیا، اور اس نے کہا اپنے لوگوں کو کہ ایک بہت بڑا مینار بنایا جائے، اور اس مینار پہ چڑھ کے میں آسمان کے خدا کو قتل کرتا ہوں۔ چنانچہ بہت بڑا مینار کئی سال لگا کر تعمیر کیا گیا، اس کے اوپر چڑھ کر اس نے ایک تیر مارا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے، اللہ نے وہاں پرندہ بھیجا، تیر پرندے کو لگا اور تیر خون آلود ہو کر نیچے آ گیا۔ تو نمرود نے یہ سمجھا کہ میں نے آسمان والے خدا کو قتل کر دیا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا لو بھائی اب میں نے آسمان والے خدا کو قتل کر دیا، اب آسمان اور زمین کا میں خدا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بہت بڑے اس کے لشکر تھے، لاکھوں کی تعداد میں فوج تھی، اس کے باوجود اللہ نے اس پر لشکر نہیں بھیجے، اس کو فوجوں کے ذریعے شکست نہیں دی۔ اس کے تکبر کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک لنگڑے مچھر کو مسلط کیا۔ 8000 سال حکومت کرنے والا، 4000 سال اس نے آرام سے حکومت کی۔ 4000 سال بعد جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، تکبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر لنگڑے مچھر کو مسلط کیا۔ 4000 سال روزانہ 1000 جوتا سر پہ کھاتا تھا، اور اللہ اسے بتاتا تھا کہ یہ تکبر کرنے کا انجام ہے، یہ خدائی کا دعویٰ کرنے کا انجام ہے۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں، تو شیطان نے تکبر کیا، وہ ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو گیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کو کس لیے پیدا کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بادشاہوں کے تکبر کو ختم کرنے کے لیے۔ مچھر کو کس لیے پیدا کیا؟ نمرود جیسے خدائی کے دعوے داروں کا تکبر ختم کرنے کے لیے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نہیں کوئی چیز نکمی قدرت کے کارخانے میں، نہیں کوئی چیز نکمی قدرت کے کارخانے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بھی بیکار پیدا نہیں فرمایا، کہ جو انسان دنیا میں آتے ہوئے بھی خود نہ نہا سکے۔ یا لوگ تکبر کرتے ہیں نا، آپ مجھے نہیں جانتے، آپ مجھے نہیں جانتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو آیا تو بھی خود نہیں نہا سکتا تھا، اور جب گیا تو بھی خود نہیں نہا سکتا تھا۔ یہ انسان تکبر کر رہا ہے، جو ایک قطرہ ناپاک سے پیدا ہوا ہے، اور درمیان میں پیٹ کے اندر گند اٹھائے پھر رہا ہے، اور اسے مٹی میں مل کے مٹی ہو جانا ہے، وہ تکبر کرے۔ تو حدیث میں آتا الکبریاء ردائی، بڑائی میری چادر ہے، فمن نازعنی فیہ، کہ جو میری اس چادر کو کھینچنا چاہے گا میں اس کو توڑ کے رکھ دوں۔ تو قرآن کہتا ہے لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے مت چلو، تکبر کی وجہ سے زمین پہ اکڑ کے مت چلو۔ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تمہارے اکڑ کر چلنے سے زمین پھٹ نہیں جائے گی، اور تم تکبر کے مارے پہاڑوں کی بلندیوں کو نہیں چڑھ جاؤ گے۔ تم ایک انسان حقیر فقیر انسان ہو، اور تمہیں مٹی ہی میں جا کے ملنا ہے۔ تو اس لیے آج کی نشست
اس عنوان پر ہے کہ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ پیغام ہے آج کی مجلس ذکر کا۔ رنگ و روپ کی وجہ سے، قوم قبیلے کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے یار لوگ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ مسکینوں کو، فقیروں کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں، حالانکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہم احینی مسکینا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ۔ اے اللہ مجھے فقیروں اور مسکینوں میں زندہ رکھ، اور فقیروں اور مسکینوں میں موت عطا فرما، اور فقیروں اور مسکینوں کے اندر قیامت کے دن میرا حشر فرما۔ حضور تو غریبوں میں حشر ہونے کی دعائیں کریں۔ جن کو تم حقیر سمجھ رہے ہو، ان کے بارے میں اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے یدخل فقراء امتی قبل الاغنیاء ب50 عاما، کہ میری امت کے غریب اور فقیر لوگ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ جن کو آج تم حقیر سمجھ رہے ہو، حقیر سمجھ کر جو تم نے بجھا دیے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ تو اللہ ان غریبوں کی قدر کرے۔ اور حضور علیہ السلام کی تو دعا ہے اللہم فقر العلماء والمعلمین، اے اللہ علماء اور اساتذہ کرام کو فقر نصیب فرما، فقر غربت نصیب فرما۔ تو حضور علیہ السلام جس چیز کی اپنی امت کے لیے ملنے کی دعائیں کر کے گئے، جن غریبوں سے آپ کو اتنی محبت تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے کہ اللہ میں غریبوں مسکینوں کی تجھ سے محبت مانگتا ہوں۔ جن غریبوں مسکینوں میں اللہ کے پیغمبر حشر کرنے اٹھنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں، جن غریبوں نے جنت میں امیروں سے 500 سال پہلے جانا ہے، ان غریبوں کو غربت کی وجہ سے تم حقیر سمجھتے ہو؟ یہ کس اسلام نے تمہیں سکھایا ہے؟ چند روپے کا تکبر، اللہ سیٹ بدل نہیں سکتا۔ دنیا میں ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، ہزاروں بار نہیں، لاکھوں بار ایسا ہوا کہ اللہ نے لکھ پتی ککھ پتی بنا دیے، امیر غریب بنا دیے، پیسے تقسیم کرنے والے لینے والے بنا دیے، دینے والوں کو لینے والا بنا دیا، لاکھوں روپے کی ہر سال زکوٰۃ تقسیم کرنے والے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے والے بن گئے، صدر ملک بدر بن گئے، وزیر اعظم کو وزیر اعظم بنتے کئی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو نظام خدا کا ہے، تکبر کا بول اللہ کو اچھا نہیں لگتا۔ پاکستان کے ایک وزیر اعظم تھے، وہ اپنی کرسی پر ایسے ہاتھ مار کے کہتے تھے میری کرسی بڑی مضبوط ہے۔ پھر اللہ نے اس کرسی سے اٹھا کر اس کو تختہ دار پہ پھانسی لگوا کے بتایا تینو ناز ہے اپنی کرسی تے، اے کرسی کرسی والے دی، تینو ناز ہے اپنی کرسی تے، اے کرسی کرسی والے دی، تیتو پہلے کئی کرسیاں والیاں نو رب تختہ دار سوار کیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو کرسی سے، سلطنت کی کرسی سے، بادشاہت اور صدارت اور وزارت عظمیٰ کی کرسی سے اترے، پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیے گئے۔ تو تم صرف مال کی وجہ سے دوسروں کو غریب سمجھ رہے ہو؟ اللہ آج آپ سے مال لے لے اور اسی غریب کو امیر کر دے تو کیا کرو گے؟ تو خامن بھی غریب تھا، عورت بھی غریب تھی، اس نے شادی کی اور دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ پھر خامن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو اس نے کہا کہ اب میں یہ غریب عورت کیوں اپنے خاندان میں رکھوں، اپنی شادی میں، اب تو میرے لیے ایک سے بڑھ کر ایک مالدار عورت، خوبصورت جوان عورت مجھے مل سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے اس عورت کو چھوڑ دیا۔ پیسے آئے اور بڑی مالدار خوبصورت عورت سے شادی کر لی۔ پہلی عورت نے صبر کیا، دن بدلے، قرآن کہتا تلک الایام نداولها بین الناس، دن تو عدلتے بدلتے رہتے، 100 دن بدلے اور وہ آدمی غریب ہو گیا۔ اس کی مالدار بیوی اس کو چھوڑ کر چلی گئی۔ ایک دن ایک گھر کے باہر دستک ہوئی اور کسی بھکاری نے آ کر سوال کیا۔ وہ عورت جانے لگی صدقہ دینے کے لیے، تو خامن نے کہا میں جاتا ہوں، کہا جی نہیں میں چلی جاتی ہوں۔ عورت نے صدقہ دیا، خیرات دی اور واپس آ کر رونے لگی۔ خامن نے پوچھا آپ رو کیوں رہی ہو؟ کہ میں رو اس لیے رہی ہوں کہ باہر میرا وہ خامن آیا ہے جو تھوڑا سا امیر ہوا، مالدار ہوا تو اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ تو اس خامن نے بتایا کہ میں تمہیں بتاؤں، ایک دن میں تمہارے دروازے پہ بھیک مانگنے آیا تھا، میں غریب تھا، تمہارے خامن نے مجھے دھتکار دیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنایا اور تجھے میری بیوی بنا دیا۔
تو اللہ یوں دن بدلتے بدلتے ہیں، لہذا پیسے کی وجہ سے کسی کو حقیر سمجھنا اور اس کی بات اتارنا اور اس کو اپنے آپ سے گھٹیا سمجھنا انتہائی کم ظرفی کی بات ہے۔ لہذا آج تک ہم نے اپنے جن رشتہ داروں کو، دوست احباب کو اس لیے چھوڑ دیا یا گھٹیا سمجھا دل میں یا زبان سے، یا کسی کو تانا زنی کرتے رہے، غربت کا تانا، اس کے قوم قبیلے کا تانا، اس کے رنگ روپ کا تانا، یا کسی بھی اور وجہ سے ہم کسی مسلمان بھائی کو، رشتہ دار کو حقیر سمجھتے رہے، تو آج ہم اللہ سے توبہ کرنے والے بنے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کی پکڑ آ جائے۔ حدیث میں آتا ہے لا تظہر الشماتۃ لأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک، کہ اپنے بھائی کے مبتلائے آزمائش ہونے پر خوشی ظاہر نہ کرو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دے، اس کی آزمائش دور کر دے اور تمہیں اسی آزمائش میں مبتلا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں حقارت جیسے کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جو نہ جانے کتنے ہی کبیرہ گناہوں کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ یعنی ایک گناہ نہیں رہتا، بلکہ نہ جانے اور کتنے گناہوں کا یہ مجموعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس گناہ عظیم سے حفاظت فرمائے، ہر مسلمان کو ایمان کی نسبت سے قدر دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول تھے، قد بھی اتنا بڑا نہیں تھا اور ٹانگیں بہت پتلی تھی، خود بھی پتلے، ٹانگیں اس سے بھی پتلی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے صحابی کے فقہ حنفی، یوں کہیے کہ 90% فقہ حنفی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ احادیث کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک عبداللہ ابن مسعود 4000 علماء کے برابر ہے۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ شہر آباد کیا، بسایا، تو اس میں علم سکھانے کے لیے ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور جب حضرت عبداللہ بن مسعود کا جنازہ اٹھا تو 4000 علماء کوفہ کی گلیوں اور شہروں میں آباد تھے۔ اتنا بڑا علم کا سمندر۔ وہ درخت پہ چڑھے، ہوا چل رہی تھی تو ان کا کپڑا ہٹا تو ان کی پتلی پتلی ٹانگیں ظاہر ہو گئی، تو کچھ صحابہ دیکھ کر ہنسنے لگ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو جملہ کہا، آپ سنیے ایمان تازہ ہوگا، آپ نے فرمایا صحابہ تم عبداللہ ابن مسعود کی پتلی ٹانگوں پہ ہنس رہے ہو، اللہ کی قسم لہما اثقل من احد فی میزان یوم القیامہ، قیامت کے دن کے ترازو میں عبداللہ بن مسعود کی یہ ٹانگیں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی۔ مسلمان کے جسم کی قیمت ہے، اس کے کوئی رنگ کی قیمت ہے، اس کے ایمان کی کوئی قیمت نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے خانہ کعبہ، میں جانتا ہوں تو بڑا پاکیزہ ہے اور تو بڑا معزز ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت اللہ کے نزدیک خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ ہم عام مسجد کے برابر بھی مسلمان کی قیمت ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مسجد کا احترام تو کر لیتے ہیں، لیکن مسلمان کا احترام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمان کا مقام اور اس کی عظمت کو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کا اتنا مقام بتا رہے ہیں کہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ اور خانہ کعبہ سے بھی مسلمان کی عظمت زیادہ ہے، اور ہم اسی مسلمان کو حقیر سمجھ رہے ہیں۔ تو جب تک انسان اللہ والوں کی صحبت میں نہیں آتا اور اس طرح کی تربیتی اور اصلاحی باتیں نہیں سنتا، تو اس کے اندر سے یہ چیزیں کیسے نکل سکتی ہیں؟ اکثر کہ ایک آدمی بیمار ہے اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہی نہیں دوائی لینے کے لیے، تو ٹھیک کیسے ہوگا؟ بیماریاں لگی ہیں، ایک دن یہ بیماریاں اسے چارپائی پہ ڈال دیں۔ کتنے لوگ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں اور یکدم پتہ چلتا ہے یہ بیمار ہوا، اچھا جی ٹھیک ہے، کیا ہوا جی سر درد ہوا جی، پیٹ درد ہوا، اور بندہ پھر اٹھا نہیں، پھر قبر ہی میں چلا گیا۔ جی کیا ہوا؟ کوئی سر درد ہوا تھا، اس کے بعد ٹیسٹ کروایا، انہوں نے کہا جی اس کو تو ہیپاٹائٹس بھی ہے اور اس کے تو خون کی نالیاں بھی ڈسٹرب ہو رہی ہیں، اور اس کو تو یہ بھی بیماری ہے، تو اس کو وہ بھی بیماری ہے، تو اس کو وہ بھی بیماری ہے، یہاں تک کہ وہ ساری بیماریاں ایک دن انسان کو قبر کے پاتال میں اتار دیتی ہیں۔ تو اسی طرح انسان کی روحانی بیماریاں بھی اگر انسان ان کا علاج نہ کرے، اگر انسان ان کو بیماری نہ سمجھے، تو ایک دن یہ روحانی بیماریاں انسان کو ہلاکت کے دروازے پر اور جہنم کے کنارے پہ لا کھڑا کرتی ہیں۔ تو نیت فرمائے کہ انشاءاللہ العزیز
ایسی نیک مجالس میں جس میں ہماری روحانی بیماریوں کا ایکسرے کر کے ہمیں دکھایا جائے، اس میں ضرور شرکت کیا کریں گے انشاءاللہ۔ کہ کھول کر آنکھیں میرے آئینہ گفتار میں، کھول کر آنکھیں میرے آئینہ گفتار میں آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دے، کہ علماء کے اصلاحی بیانات کی روشنی میں انسانوں کو اپنے روحانی مسائل کو، روحانی بیماریوں کو دیکھنا چاہیے، پھر علماء سے ہدایات لے کر اللہ والوں کی صحبت کے اندر ان کی ہدایات کے مطابق ان روحانی بیماریوں کا علاج کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے اس کو اگنور کیا، نظر انداز کیا، تو ایک دن یہی غفلتیں ہمیں لے بیٹھیں گی۔